گزشتہ ہفتہ پاکستان کی سیاست پر بہت بھاری پڑا۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے کا مقدمہ درج کرنے کے بجائے الزام تراشی شروع کر دی گئی۔ عمران خان صاحب کو لگنے والی گولیوں کو بھی مشکوک بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے فل کورٹ تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا تو عمران خان صاحب نے پھر سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ لانگ مارچ فوری اسلام آباد پہنچنے کے بجائے سڑکوں پر ہی رہے گا۔ وزیر آباد کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ پنجاب حکومت مقدمہ درج کروانے سے کیوں گریزاں ہے؟ جانتے ہیں سب سوالات کے جوابات ہمارے پینل سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سر جنگ اظہر فراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، آج ہمارے پینل میں شامل ہیں سینئر صحافی رانا تحمل علی خان اور معاشی سیاسی امور کے ماہر جناب ندیم عباس۔ ندیم صاحب اور رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھا کیوں دیا جاتا ہے؟ تھینک یو اظہر صاحب۔ اصل میں معاملہ تو سیدھا سیدھا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ الجھا ہوا ہے۔ دیکھیں، فائرنگ ہوئی ہے وزیر آباد میں، ایک پرامن جلوس جا رہا تھا مارچ، وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا عمران خان کو، گولیاں ماری گئی ہیں، ان کے لوگ ایک ساتھی شہید ہو گئے ہیں، باقی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اس کو الجھانے والے تو معاملات ہی نہیں ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس کا پرچہ درج کیا جائے۔ عمران خان جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلاں 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 بندے کے خلاف اس کا پرچہ درج کیا جائے، تو اس کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے۔ پرچہ درج کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا مذائقہ ہے، کیا حرج ہے؟ کیا سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف پرچہ درج نہیں ہو سکتا؟ یا سٹنگ انٹیریئر منسٹر کے خلاف پرچہ درج نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا اتنے ہی مقدس گائے ہیں یہ لوگ کہ ان کے خلاف پرچہ درج؟ دیکھیں، پرچہ درج ہونا FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس پر تحقیقات ہوں گی، اس پہ معاملات سامنے آئیں گے۔ ٹھیک، یہ سچ بات ہے کہ نہ تو شہباز شریف نے گولی ماری ہے، نہ ثناء اللہ خان صاحب نے گولی ماری ہے۔ فائرنگ کرنے والا ایک بندہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سارے معاملات جوڑ کے تحقیقات کر لیں، تحقیقاتی کمیشن بنا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہی عمران خان چاہتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس میں نام ہی نہ آئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مخالفین تو مخالفین ہی ہوتے ہیں، اور مخالفین پر الزام لگاتے آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ندیم صاحب، کسی کی خواہش پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ شکریہ عادل صاحب پروگرام میں انوائٹ کرنے پر۔ مسئلہ یہ ہے جو رانا صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان میں سیکریٹ کا ہوا ہے۔ PTI کی گورنمنٹ ہے، پرویز الہی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ پہ کیس فائل ہونا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ تو اسی ٹائم ہو جانا تھا۔ اصل میں جو تیسرے بندے کو جس کو اکیوزڈ کیا جا رہا ہے، اس کا نام ڈالنے کے اوپر ہی سارا ایشو تھا، سارا ہی ڈیڈ لاک برقرار تھا۔ ٹھیک ہے، پنجاب حکومت پرویز الہی نے تو 1 منٹ نہیں لگانا تھا، اس نے تو ویسے ہی ان کے نام ڈال دینے تھے، جیسے انہوں نے پہلے بھی ایک آدھ کیس میں رانا ثناء اللہ کا نام ڈالا ہوا ہے۔ اصل میں 3rd پرسن جو اکیوزڈ ہے، اس کا نام کے اوپر ایشو تھا کہ اس کا نام پرویز الہی بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ اس بندے کا نام FIR میں دیا جائے۔ اور آج کی جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے دوران IG پنجاب صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں تو پنجاب حکومت نے منع کیا ہوا تھا FIR درج کرنے سے، تو وہ بیسیکلی عمران خان چاہ رہے تھے کہ ہم تینوں بندے کا جو نام ہے نا، جس کا وہ ڈرٹی ہیری کہہ رہے تھے، اس کا بھی نام دیا جائے اور FIR میں ان تینوں کے نام آنے چاہیے۔ اس پہ کوئی بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ آج چیف جسٹس نے جب کہا کہ جناب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو فائل کرنا ہے یہ ہر بندے کا حق ہے، یہ کوئی انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اکیوز تو ضرور ہے، وہ انڈائٹمنٹ نہیں ہے، آپ اس کی بات اس کو کریں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کی FIR رپورٹ درج کریں۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اصل میں اس مسئلے کے اوپر ایشو تھا، کیونکہ آج تک یہ ہوا نہیں ہے۔ وہ جو تیسرا آدمی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سیکیورٹی کے کسی اعلیٰ اہلکار کو کا نام ڈائریکٹ FIR میں ڈال دیں۔ رانا صاحب، جو MLC رپورٹ بنتی ہے وہ سرکاری اسپتال میں بنتی ہے، اور عمران خان صاحب کو سرکاری اسپتال میں لے جانے کی بجائے انہیں شوکت خانم اسپتال لایا گیا۔ نہیں، شوکت خانم ہسپتال بھی ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے، وہاں سے بھی رپورٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس کی رپورٹس مانی جاتی ہیں۔ وہاں بہت بہترین لیبارٹری موجود ہیں، ٹیسٹ وہاں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ 2 ہی تو لیبارٹریز ہیں پاکستان میں، سرکار خان کی لیبارٹری ہیں اور یہ شوکت خانم کی لیبارٹری ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اچھی لیبارٹریز ہیں نہیں پاکستان میں۔ رانا صاحب، MLC رپورٹ سرکاری اسپتال جاری کر سکتے ہیں، کوئی پرائیویٹ ہسپتال نہیں کر سکتا۔ یہ پرائیویٹ اسپتال نہیں ہے بھئی، آپ کو کس نے کہا پرائیویٹ اسپتال ہے؟ تو پرائیویٹ ادارے کا اسپتال ہے، فاؤنڈیشن کا اسپتال؟ پرائیویٹ کسی بندے کا نہیں ہے، خیراتی ادارہ ہے، یہ ہم لوگوں کا ہے، یہ پاکستان کا ہی ہے،
یہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے ہیلتھ کا، اس کی نگرانی میں یہ رپورٹ درج ہوتی ہے، وہ تو رپورٹ ڈیفینیٹلی بنی ہوگی، ایسا تو ممکن نہیں کہ ہمارا قانون ہمارا آئین تو یہی کہتا ہے نا ندیم صاحب، ایم ایل سی رپورٹ جو بننی تھی، جی وہ رپورٹ حکومت کا بھی یہی سٹانس ہے، حکومت کا بھی یہی سٹانس ہے۔ اصل میں عمران خان صاحب کو جو بھی ایڈوائز مل جاتی ہے تو اسی کے مطابق ہی فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ سیکیورٹی ریزن کے طور پہ جیسے نامعلوم افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی، پتہ بھی نہیں چل رہا، دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے تو شروع میں اطلاعات آ رہے تھے کہ ایک پسٹل کا اٹیک ہوا گیا ہے، اس میں بس جو ہے جو بھی ہوا ہے، لیکن بعد میں چلا کہ وہ کسی رائفل سے وہ فائر کیا گیا ہے۔ تو معاملات اتنے گمبھیر تھے، کنفیوژن تھی، تو اس لیے عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ سیکیورٹی ریزن کے طور پہ آپ کے لیے جو بیسٹ جگہ ہے وہ شوکت خانہ میں ہے، آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ہی ٹیسٹ کروائیں اور وہاں پہ ساری رپورٹس آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے انہوں نے ترجیح دی اور وہ تقریباً کوئی واقعہ کے اور یہ بات نہیں کہ گورنمنٹ ان رپورٹس کو ماننے سے انکاری ہے، وہ بھی تھورائزڈ رپورٹس ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جناح اسپتال کی جو رپورٹ ہے اس میں گولیاں کا ذکر اور ہے، یہاں اور ایک چیز جو یہاں کی رپورٹ ہے، نہیں ایسا کیسے ہو رپورٹس سکتا ہے؟ میں فرق ہے، نہیں، جو زخم آئے ہیں جہاں گولیوں نے ٹچ کیا ہے وہی رپورٹ بنے گی نا۔ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ شوکت خانہ میں عمران خان اپنا اسپتال ہے، وہاں وہ 4 کی بجائے 6 گولیاں کر دے گا اور جناح میں 4 کی بجائے 2 گولیاں کر دیں گے، ایسا تو سین نہیں ہے۔ جتنی گولیاں اس بندے کو لگی ہیں اتنی ہی فائر رپورٹ ہوں گی نا، ایسا تو تھوڑی ہے کہ وہ کوئی بڑھا چڑھا کے یا کم کر کے کوئی بندہ نہیں بتا سکتا۔ اور یہ جو ڈاکٹر وہاں پہ رپورٹ لکھتا ہے اور نیچے سگنیچر کرتا ہے، وہ اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ندیم صاحب، جو آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ جو پہلے بھی کویشچن ہوا آپ سے کہ ہمیں پنجاب حکومت نے روکا کہ مقدمہ درج نہ کیا جائے، کیا حکومت پی ٹی آئی کی ہے، کاف لیگ کی ہے، کیا اتنی حکومت بے بس ہے کہ پرچہ ہی نہیں درج کروا سکتی؟ سر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اظہر صاحب کہ وہ پرچے میں سویلین کا یا سیاستدانوں کا نام ڈالنے کا ایشو نہیں تھا۔ اصل میں وہ جو سیکیورٹی افیشل ہیں، جو ہائی لیول کے افیشل ہیں، ان کا نام ڈالنا جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بیسیکلی اسی وجہ سے عمران خان کا اور پرویز الہی کے اندر بھی ڈفرنس تھا، اسی لیے پرویز الہی صاحب جو تھے اس کا نام نہیں لینا۔ ملزم تو پکڑے گئے ہیں، ان سے تفتیش کی بنیاد پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، انہوں نے کسی کا نام تو لیا ہوگا نا؟ نہیں، ابھی تک وہ جو ہے اصل میں ملزم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا نا کہ جی میں نے تو 20,000 میں پسٹل لیا کہیں سے اور وہ لگتا بھی نشئی ہے، تو وہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے کہ اس نے اپنے بیاہ پہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ اتنی بے بس ہے کہ ملزم اس کے قبضے میں ہے لیکن اس کی ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، صحیح، اس کے بیانات ریکارڈ پہ آ رہے ہیں۔ حکومت نہیں چاہتی، پنجاب کی حکومت یہ بالکل نہیں چاہتی کہ اس کے بیان سامنے آئیں، لیکن پولیس ساری مل ملا کے اس کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، اس کے بیان بھی جاری ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے، اور اب ایک ہی بیان میں 3 بیان بدل رہا ہے بندہ۔ وہ اس سچویشن میں تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، اس کو مذہبی رنگ بھی اس نے دیا نا، تو اس حساب سے اس کو ایسا وہ چینج کر رہے تھے۔ تو اصل میں بے شک پنجاب میں ان کی حکومت ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو مطلب ہمارے اوورآل اسٹیٹ کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہونا تھا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا، تو سیاستدان بھی تو مذہب کو استعمال کرتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے، ہر جگہ پہ وہ مذہب کا نام لیتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمارا المیہ یہ ہے اظہر صاحب کہ اس لاسٹ جو نون لیگ عمران خان گورنمنٹ میں تھے تو نون لیگ نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دے دیا تھا اور جو عوام میں بڑا پاپولر ہو رہا تھا۔ ابھی نون لیگ حکومت میں آ گئی، پی ٹی آئی باہر چلی گئی اقتدار سے، اب پی ٹی آئی بھی وہی نیریٹو جو ہے، اب انہوں نے وہ نیریٹو پکڑ لیا ہے۔ اس ملک میں، اس عوام میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے وہ بڑا پاپولر ہے، وہ سیل ہوتا ہے، وہ ہاٹ کیک کی طرح۔ تو اس لیے اب انہوں نے دیکھا اور وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور دیکھیں یہی چیز جو ہے اسی بیسس پہ وہ آگے الیکشن میں بھی جانا چاہ رہے ہیں اور عوام میں اپنا انفلوئنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ شہباز شریف کا کردار نہیں ہے، مجھے اقتدار سے نکالنے میں اور طاقتیں انوالو ہیں، اور انہوں نے یہ چوروں اور ڈاکوں کو سامنے لایا ہے۔ بیسیکلی یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ صحیح۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آئی جی پنجاب کو برا بھلا کہا، اور اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی بے بسی کا اظہار کیا، کیا یہ اتنے بے بس ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں جو آئی جی ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق کے کہنے پر اس کے معاملات وہاں سے یہ سٹرنگز ہل رہی ہیں، وہاں سے جو چاہ جا رہا ہے یہ آئی جی پنجاب وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ میں شاہ محمود قریشی نے بھی اور عمران خان نے بھی جو بھی الفاظات بولے ہیں وہ آئی جی کے حوالے سے وہ ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے سبھی کی کہ پنجاب حکومت کی سٹنگ ہوتے ہوئے، پنجاب پولیس کی ہوتے ہوئے یہ مانا نہ جائے کہ یہ پنجاب کے انڈر نہیں آتی یا سی ایم پنجاب اس کو کور نہیں کر رہے، کنٹرول نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔
اس سچویشن میں اگر تحقیقات کی جائیں تو کہیں نہ کہیں چودھری پرویز لائی بطور CM وہ بھی کہیں کوئی رول پلے کر رہے ہوں گے. یہ اصل میں یہ جو کیس ہے یہ تو پنجاب حکومت کی ناکامی کا کیس ہے نا کہ انہوں نے سیکیورٹی صحیح نہیں دی. ٹھیک ہے, یہ معاملہ سارا یہ وفاق کے اوپر ویسے جا نہیں سکتا. اب تو وفاق بھی اپنا خط لایا ہے سامنے کہ چیف سیکرٹری کو جو خط لکھا گیا ہے, IGP پنجاب کو لکھا گیا ہے, وہ بھی اپنا خط سامنے لے آئے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ FIR درج کریں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت FIR درج کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں اس طرح درج نہیں ہو رہی نا FIR. اصل میں اگر آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی دیکھ لیں نا, اس میں 2 FIR درج ہوئی تھی. صحیح. ایک اسٹیٹ نے اس وقت کر دی تھی اپنے بہاف پہ, اور ایک پھر قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری نہیں ہے, ہم نے تو یہ ہے. اور اسی بیسس پہ آپ نے دیکھا کہ جی انہوں نے بڑا کوشش کی گئی کہ اس پہ نون لیگ کو جو ہے سبق سکھایا جائے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر, لیکن وہ اس میں اندر کوئی کامیابی نہیں ہوئی. رانا ثناءاللہ کو بھی اس میں شامل کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. تو FIR کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اسی بیسس پہ چلتے ہیں. لیکن یہ FIR اتنی سادہ نہیں ہے. چیف جسٹس نے حکم تو دے دی ہے, لیکن اب آپ 2-3 اگلے کچھ گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جو عمران خان چاہ رہے ہیں, جو عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. اور اس لیے عمران خان ابھی بھی آپ کو پتا کہ وہ کال کی بھی, احتجاج کی بھی دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کل سے جو ہے نہیں, وہ تو انہوں نے کہہ دیا. ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم مقدمان نہیں درج ہوں گے تو واقعات ہوتے رہیں گے. اس کو بالکل پوری تحقیقات ہونی چاہیے. جو بھی بندہ گلٹی ہے, اس کے پیچھے ہے, وہ جو پلان میکر ہے, وہ ہر چیز سامنے آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی پاکستان میں یہی ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جتنے بھی یہ اسیسینیشن ہوئی ہیں بڑے بڑے لیڈرز کے خلاف, ان کا کوئی کھرا نہیں ملا. بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئیں, بعد میں لوگوں نے فائرنگز ہوئیں. کوئی ایسی چیز سامنے آتی نہیں ہے چیز, بلکہ وہ 1 2 3 4 ہاتھ تک لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے. صحیح. وہ عدالتی معاملہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ کیس اتنا الجھ چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سٹرنگل, کوئی ڈوری, کوئی کھرا ہاتھ نہیں آتا. اس لیے چپ سادھنی پڑتی ہے, مجبوراً لوگ خاموش ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستانی اداروں کو اس میں سخت ایکشن لینا چاہیے. عدالتوں کو فوری فیصلے کرنے چاہیے. جب ایک فیصلہ کئی سال چلے گا تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے. ندیم صاحب, عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں, ثبوت پیش کرنے سے کیوں گریزاں؟ اپوزیشن ہمیشہ یہی کرتی ہے. پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ الزامات ہی لگاتی ہے, وہ عدالتوں میں نہیں جاتی. ان کو جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو عدالتیں ان کی ہیں. نہیں, ویسے تو وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہر کیس لے کے جا رہے ہیں. ہاں, تو یہ اس نے الزامات ہی لگانے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے, ہمارے ملک میں کریڈیبل اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب کی ڈیمیج ہو چکی ہے, اس میں جتنے بھی ادارے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اداروں کی طرف ایک تو جانا بھی نہیں چاہ رہے. صحیح. اس میں ان کو نہیں ہے. وہ جسٹ اس کے اوپر پریشر بلڈ کر کے عوام کا دروازہ کھٹکانا چاہ رہے ہیں. عوام کو وہ جو ہے نا, وہ جو اپنا ایجنڈا ہے اس پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے اسی طرح ہی چلنا ہے. یہ عدالتوں میں کہیں پہ بھی نہیں جانا. آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہوگا, عمران خان نے 2013-14 میں جو الیکشن کے اوپر لگائے تھے کہ جی اتنی وہ ہوئی ہیں, فلاں ہوئی ہیں, لیکن عدالت میں گئے ہیں تو وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے. ہاں, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان عدالت میں جائیں گے اس حوالے سے اور کوئی ریلیف کی بات کریں گے. یہ اسی طرح ہی عوام میں کنفیوژن پھیلائے رکھیں گے. رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ہے فل کورٹ کمیشن بنایا جائے, اس کی تحقیقات کی جائیں. عمران خان صاحب نے بھی اس کو خوش آمدید کہا ہے, ویلکم کیا ہے. تو اس کو ہم آپ کس نظر سے دیتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں, اگر یہ جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے تو پھر تو ارشد شریف کا معاملہ بھی اسی جوڈیشل کمیشن میں سامنے آنا چاہیے. جو اور معاملات ملتے جو خان صاحب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف سے شروع کیا جائے. وہ ایگزیکٹلی وہاں سے شروع کیا جائے, جہاں سے معاملات سٹارٹ ہوئے ہیں وہاں سے سٹارٹ کیا جائے. دیکھ, وہ بھی ہمارا بھائی تھا ارشد شریف, جو دیار غیر میں بے یار و مددگار. صدف نعیم کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. صدف نعیم بھی ہماری ساتھی رپورٹر تھیں, جو بالکل راہ چلتے بیچارے گاڑی کے نیچے آ گئیں اور شہادت نصیب ہوئی ان کو. یہ بالکل غلط چیزیں ہیں. ہر چیز اوپن ہونی چاہیے, عوام کو ہر کھرا سچ دکھایا جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو صاف چیزیں نہیں دکھائی جاتی. جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ دکھا دی جاتی ہیں. باقی جو جن میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے وہ چھپا لی جاتی ہیں. وہ کئی سال تک کاغذوں میں بند رہتی ہیں, کمیشن بند رہتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. 25 سال بعد چیزیں سامنے آتی ہیں, پتہ چلتا ہے جو تو بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. دیکھیں, یہی سیم معاملہ جو 90s کے ایرا میں لوگ کہتے تھے کہ یہ جہاد ہو رہا ہے افغانستان میں. اتنا موٹیو تھا یہ کہ ہر بچے کے ذہن میں تھا کہ افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے. لیکن بعد میں یہ چیزیں ثابت ہوئیں کہ وہ جہاد نہیں تھا, وہ ظلم تھا, وہ زیادتی تھی, وہ ایک ملک کو توڑنے کی کوشش تھی جو کامیاب ہوئی. سوویت یونین کے خلاف ایک جنگ تھی, وہ امریکی جنگ تھی, اور ہمیں استعمال کیا گیا اس میں, اور ہم اس میں استعمال ہوئے ہیں.
یہ چیزیں بعد میں کھلی ہیں. اگر ان کی ساری چیزوں کو پہلے ہی دیکھ لیا جائے, پرکھ لیا جائے, اپنی تسلی کر لی جائے تو ایسی سچویشن نہ ہو. رانا صاحب اس پہ کمیشن بھی بنے ہیں, پھر وہ کمیشنز میں تو کوئی چیز باہر نہیں آتی. اب تک جتنے بھی کمیشن بنے ہیں, کمیشن تو بند کمیشن ہی ہوتا ہے جی. وہ تو بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں, کھاؤ پیو موجودہ والا معاملہ ہوتا ہے, اور وہ ایک رپورٹ لکھ دیتے ہیں 2-4-10 صفحات کی, اور وہ رپورٹ ناقابل اشاعت ہوتی ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیل ہے, کوئی دیکھ نہیں سکے گا, کوئی پڑھ نہیں سکے گا. پھر وہ کئی سالوں کے بعد عدالتی فیصلہ آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ, اور اس میں بھی چیزیں واضح نہیں ہوتی. صحیح. کمیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چیز کو اگر آپ نے بالکل ہی فارغ کرنا ہے, کھڑی لائن لگانا ہے, تو آپ کمیشن بنا دیں, وہ جی کر رہا ہے جی کام. اتنی دیر میں 4 سال 5 سال 10 سال تک کرتا رہتا ہے. نہیں, یہ اصل میں معاملات 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. پھر کوئی نئے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ پھر بیک گراؤنڈ میں چیزیں چلی جاتی ہیں, پھر عوام کی انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. نیا کام ہوتا ہے تو تھوڑا سا لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے. یہ کمیشن کے چکر میں وہ ساری چیزیں ٹھنڈی کر دی جاتی ہیں, اور اس کے نتائج پھر عوام کے سامنے نہیں لاتے کہ جی حکومت اجازت نہیں دے رہی, یہ ہے وہ ہے. حکومت پھر نئے معاملات میں پھنسی ہوتی ہے, تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ ان کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اعظم سواتی صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, انہوں نے پاک فوج کے ایک جنرل پہ سنگین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے جس ویڈیو کا ذکر کیا ہے وہ جعلی ثابت ہوئی ہے. پی ٹی آئی اب بھی اس شخصیت کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. کیا یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ جائز ہے؟ کیا ان کو ایسا مطالبہ کرنا چاہیے, یا پھر ایسی ویڈیوز کسی کی بننی چاہیے یا منظر عام پہ آنی چاہیے؟ دیکھیں جی, اعظم سواتی صاحب 70 ایئرز اولڈ پرسن ہیں. اگر ان کے بیڈ روم کی, ان کی مسز کی یا ان کی اپنی کوئی بھی ویڈیو کہیں سے بھی آتی ہے تو یہ غلط بات ہے. ایسا پاکستان میں بلکہ کہیں بھی کسی اچھے معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک بندہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہو, اپنے گھر میں بیٹھا ہو, اس کی ایسے آلات سے ویڈیوز یا آڈیوز بنا لی جائیں اور پھر عوام تک پہنچا دی جائیں, ان کے بچوں تک, پوتے پوتیوں تک, نواسیوں کے ہاتھوں میں آ جائیں, تو اس فیملی پر, اس بندے پر, اس خاتون پر کیا گزرے گی. ایسی سچویشن میں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. آپ نے معاملات دیکھے ہوں گے, پہلے ماضی میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہ بچوں کو فیس ہی نہیں کر پاتے. تو اس سچویشن میں کوئی بھی ادارہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں. اور اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے, جس نے بھی ویڈیو بنائی ہے, جو بھی منظر عام پہ لے کے آیا ہے, جس نے بھی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, دیکھیں سیاست میں سیاست ہوتی ہے, کسی کی کریکٹر ایساسینیشن نہیں ہوتی. ان لوگوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ بیچارہ اپنے بچوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے. یہ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. اور وہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کہ اس میں فلاں پرسن گلٹی ہیں یا اس کی تحقیقات کی جائیں, اتنا تو اس کو استحقاق ہے کہ وہ مطالبہ تو کر سکے کم از کم. اس میں اظہر صاحب اصل میں وہ تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈارک ویب ہے اور ڈارک پیجز ہیں, وہاں سے چیزوں کو مینپولیٹ کیا گیا ہے اور سارا کچھ کیا گیا ہے. یہ معاملہ جیسے بھی کیا گیا ہے نا, یہ جو اصل میں اعظم سواتی صاحب کی ایک ٹویٹس آئیں جس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی, تو اس کے تناظر میں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تو لگ یہی رہا تھا, عوام میں یہی تاثر دیا گیا ہے کہ یہ انہی حلقوں کا کام ہے جنہوں نے اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا ہے. اب چاہے یہ کسی اور نے بھی کیا, یہ سارا کھاتا جو ہے, یہ سارا جو ملبہ ہے, یہ انہی کے کھاتے میں جاتا ہے جنہوں نے اعظم سواتی کو ایک ٹویٹ پہ گرفتار کیا تھا. حالانکہ کوئی ٹویٹ سے آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا ہے, اس کا کوئی سروس نہیں آپ نے کی, کوئی اپنے ادارے کی خدمت نہیں کی. آپ نے ایک عام آدمی کو, اعظم سواتی کو, جس کو کوئی لوگ اتنے جانتے نہیں تھے, اب تو ہیرو بنا ہوا ہے. آپ لوگوں نے چھوٹی سی, یا تو یہ پھر کچھ ان کے حامی لوگ تھے جنہوں نے اعظم سواتی کو ہیرو بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے. لیکن یہ جتنا بھی فیل ہے یہ انتہائی مکروہ ہے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی دور رہا ہے اس میں تو یہ سراتے رہے ایسی چیزوں کو. رانا صاحب دیکھیں, جب معاملات حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک مختلف فیز ہوتا ہے, مختلف پیج ہوتے ہیں, مختلف معاملات ہوتے ہیں. اس میں وہ اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. اور جب وہ اپوزیشن میں لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ پریکٹس ہم پہ نہ ہو, کم از کم مظلوم مان جانتے ہیں. نہیں, مطلب یہ پریکٹس ہم پہ نہ ہو, لوگوں پر ہوتی رہی تو ٹھیک ہوتی رہی ہے. یہ غلط فعل ہے. سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایسی چیز کا ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم پہ اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے. اس کی یہ قابل نفرت عمل ہے, اس کو قابل نفرت کہنا چاہیے. صحیح. اظہر صاحب, اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو شہباز شریف اور نون لیگ جتنا بھی اس کا نیریٹو چل رہا تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ سلیکٹڈ ہے, سلیکٹرز نے ان کو لایا, یہ سارا سسٹم بنا کے دیا,
जुडिशरी भी उसके कंट्रोल में दे दी, एस्टेब्लिशमेंट भी कंट्रोल में, और वो सारे इनकी और वो बेचारा कहता मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। तो वो बाद में इमरान खान ने तस्लीम भी किया कि मुझे तो आधी पावर भी नहीं मिली, नहीं तो मैंने तो शेर शाह सूरी जिस तरह के काम करने थे। अब हुआ क्या है कि वही एस्टेब्लिशमेंट ने वो काम किया और नून लीग को इक़्तिदार में बिठा दिया। अब इमरान खान, अच्छा, शेर शाह सूरी ने क्या काम किए थे खान साहब जो करना चाह रहे थे? बस ये हमारे असल में शेर शाह सूरी ने डेवलपमेंट की थी ना, एक जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो उसकी है, या इसके अलावा भी उसने 3-4 साल के टाइम के अंदर ना उसने डेवलपमेंट काफ़ी कर दी थी। ये आपको शायद इसकी मैं हिस्ट्री बता दूं कि हुमायूं जो थे, सही, हुमायूं को नाम तो हुमायूं का लकी था, बेसिकली मीनिंग हुमायूं की, लेकिन वो अनलकी साबित हुआ। वो उसको इक़्तिदार मिला तो ये शेर शाह सूरी जो थे ये उसके कमांडर थे, सही है। तो वो उसकी खामियों का उसे पता था, तो उसने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया और हुमायूं जो है वो पनाह लेने चला गया था। वो इंडिया, अब ये जो हमारे सिंध के किसी वहाँ पे उमरकोट में कहते हैं, वहाँ पे पनाह ली थी और वो वहाँ पे छुपा रहा, जिसमें ये बाद में बाबर जो अकबर जो दी ग्रेट है वो हुमायूं के यहाँ उधर ही पैदा हुआ था। और इस 4 साल में शेर शाह सूरी ने यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की थी। बाद में उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ, जो भी सिलसिला हुआ, तो उसका वो 4 साल का अरसा जो था उसमें उसने बहुत तब्दीली दिखाई थी। इमरान खान चाह तो यही रहे थे, लेकिन इमरान खान का ये लग नहीं रहा था क्योंकि इसमें मेरिट पे तैनाती नहीं की थी। अब अगर इमरान खान ये कहें कि मेरा मेरिट उस्मान बुज़दार था तो ये गलत बात है। मेरिट पे इसने कोई बंदा नहीं रखा था और हर 6 महीने बाद बंदे की पोर्टफोलियो चेंज कर देता था, सही, मिनिस्ट्री चेंज कर देता था। आईजी पंजाब में उसने मेरे ख्याल में दर्जनों लगाए हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं। वो तो सिचुएशन ये थी कि जो नून लीग के 35 साल दौर के लोग थे इसमें ब्यूरोक्रेसी में, वो काम कर ही नहीं रहे थे, काम करना चाहते नहीं थे। हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी पंजाब में या मरकज़ में, उनसे चल ही नहीं रहे थे, उनको जगह जगह रोटेट कर रहे थे। बार बार इसलिए तब्दीलियाँ करनी पड़ी इमरान खान को। नहीं, उसमें एक इशू ये था, वज़ीर आला को तब्दील कर देते, वज़ीर आला को तब्दील, असल में मसला ये नहीं हुआ। एट द एंड तो यही हुआ ना जी, फिर तो सीएम से बदल गए। वसीम अकरम प्लस कहते रहे राना साहब, मसला ये नहीं हुआ था। इन्होंने कहा था कि हमने किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको पकड़ना है। उससे पहले हुआ क्या कि 2 ब्यूरोक्रेट्स का आपने ट्रायल किया था, एक आहद चीमा का और एक जो नवाज शरीफ के सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद। तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने देखा जी जो भी बंदा काम करने आता है उसको बाद में जो है भुगतना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि जी हमें तो मिल रहा है, पावर भी है, हमारे पास सारी चीजें मिल रही है, तो हम क्यों काम करें और कल उसकी वजाहतें दें और अपने बच्चों के सामने और फैमिली के सामने रुस्वा हों। तो ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। सही। राना साहब, हर आने वाला दिन सहाफ़ियों की मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान रियाज समेत हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों यूट्यूबर्स पर कड़े गुजरे हैं। अब मारूफ सहाफ़ी बिलाल गौरी को व्हाट्सएप पैगामात और कॉल्स के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है। इस सूरत हाल में क्या बिलाल गौरी सिराते मुस्तकीम पर आ जाएंगे? थैंक यू अज़हर भाई। असल में बिलाल गौरी साहब बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। मैं कहता हूँ कि वो जय्यद सहाफ़ी हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। हुकूमत किसी की भी हो, वो हमेशा अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। अपोजिशन लोग जो रहते हैं वो यही समझते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन जब उनकी हुकूमत आती है तो बिलाल गौरी उनकी कमज़ोरियाँ भी अवाम के सामने लाते हैं। बिल्कुल वो सही जेन्युइन सहाफ़ियों वाला काम करते हैं। उसने अपनी सहाफ़त का किबला ना कभी तब्दील किया है, ना कहीं नई राहें मुतय्यन करने की कोशिश की है। उसका एक ही मसला है कि वो जिस किस्म की हुकूमत होगी, बेशक वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो या इवन फ़ौज की हुकूमत हो, वो सब के ख़िलाफ़ कॉलम लिखता है, सबके खिलाफ ब्लॉग्स बनाता है, सबके खिलाफ यूट्यूब से प्रोग्राम करता है और यही उसकी कमाई है। लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। अब सिचुएशन ये है कि उसने एक सीरीज़ शुरू की, ठीक है, कि अंग्रेज़ दौर में किस किस वडेरे को ज़मीनें मिली और किस किस तरह उन्होंने सैकड़ों मुरब्बे ज़मीन अलॉट की और आज उनके बच्चे पोते पर पोते मौजें कर रहे हैं, हुकूमतों में एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही सीरीज़ बनाने पर उसको धमकियाँ मिली, कॉल्स मिली, व्हाट्सएप मैसेजेस आए और उनको डराने धमकाने की कोशिश की। इवन ये तक कहा गया कि हम आपकी माँ बहनों को उठा लेंगे, आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, हम आपको मार देंगे। ये गलत अल्फाज हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और वो बंदा कहाँ जाए? उसने FIA का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ उसने एप्लीकेट किया कि मुझे इन नंबरों से ये मैसेजेस आए हैं, यहाँ इन नंबरों से कॉल्स आई हैं और इवन उसने अपने सोर्सेज से वो नंबरों के जिस नाम के बंदे के नंबर था वो उस बंदे के नाम वल्दियत तक ID कार्ड नंबर शेयर कर दिए। ठीक हो, लेकिन मसला ये है कि FIA टस से मस नहीं हुई। वो चाहिए तो उसको यही था कि एक जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग में कॉलम लिखते हैं, उसकी अपनी वर्थ है,
لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں، اور میں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ بالکل بے یار مددگار بیچارہ پریشان حال ہے کہ اس سچویشن میں مجھے کون انصاف دے گا یا مجھے کون پروٹیکٹ کرے گا۔ وہ ان ایسے لوگوں سے جو ہمیشہ طاقت کے نشے میں رہے ہیں ان سے بیچارے خوفزدہ ہے، اور ایون اس کو اپنی عزت بچانی مشکل ہو گئی ہے۔ ایسی سچویشن میں اس نے اداروں کے پاس ہی جانا نا جی، اور ادارے لفٹ نہیں کراتے، یہ غلط بات ہے۔ ایسی سچویشن میں پھر بات کہوں گا کہ بلال غوری ایک بولڈ آدمی ہے، ایک سچا آدمی ہے، ایک اچھے کالم لکھنے والا بندہ ہے، پاکستان کو بہت اچھے کالم دیتا ہے وہ، اور بہت بہترین ریسرچ کرنے والا بندہ ہے، بہت بہترین ریسرچ کرنے والا بندہ ہے۔ ماضی میں جو کچھ گزرا، جو کچھ کالے کرتوت ہوتے رہے ہیں ان کو سامنے لے کے آتا ہے، بھئی آپ کے وڈیرے، آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ یہ کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماضی کو نہ کھنگالا جائے، اور جو صحافی اتنے ہمارے جا چکے ہیں، اس طرح کے بلال غوری کی آواز ہی بند کر دی جائے گی، اور یہ غلط ہے۔ صحیح۔ اس میں ایک میں چیز کہوں گا کہ صحافی کا کام یہی ہوتا ہے، وہ اگینسٹ دا کرنٹ چلتا ہے۔ اگر پانی اس سائڈ پہ چل رہا ہے تو صحافی ہمیشہ اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں چیزیں، اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، جو بھی اس میں شارٹ کمنگ ہوتی ہیں، وہ اس کو کام تو یہی ہے نا، ہائی لائٹس، خامیوں کو ہائلائٹس ہے۔ تو یہ صحافی بڑے کم ہیں، باقی صحافیوں نے آج تک جو ہے، اب صحافی ایجنڈا پالیٹکس کی طرف چلے گئے ہیں نا، ایک کوئی پی ٹی آئی کا پرو ہو گیا، کوئی نونی کا پرو ہو گیا، لیکن حالانکہ جو صحافی ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ ہر جماعت میں، ہر پولیٹیکل پارٹیز کی جو خامیاں اور کوتاہیاں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو یہی جو بلال غوری صاحب ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی بہت کام کیے ہے، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، لوگوں کو عوام کے سامنے حقائق لائے ہیں، اور ابھی وہ نون لیگ کے زمانے میں بھی یہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کوئی پرو نون لیگ نہیں تھے جب وہ لوگ اس کو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں کہ یہ تو نون لیگ کا شاید بندہ ہے، لیکن اب جب وہ نون لیگ کے زمانے میں آ کے بھی وہ چیزوں کو حقائق کو سامنے لا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جینوئن جرنلسٹ ہے، اور وہ عوام کو حقائق بتا رہا ہے، آگے عوام نے فیصلہ کرنا ہے جو بھی ہے۔ تو اس دوران ایف آئی اے کو آپ نے دیکھا کہ چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا ابھی جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے، یہ ہمیشہ ایف آئی اے گورنمنٹ کا ادارہ اور گورنمنٹ کی ماتحتی کام کرتی ہے، اور اس کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایف آئی اے کو ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرنی چاہیے تھی، اور عوام حقائق کو سامنے لانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کون سے ایلیمنٹ ہے، انصاف ملنا چاہیے، جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب ہماری ایلیٹ کلاس تھوڑی سی فیور لیتی ہے تو نیچے جو کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کا انڈیو فیور لے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈال رہا، لیکن وہ کچھ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نیچے والے کچھ پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کیپچر کرتے ہیں، اور اس حساب سے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے، عوام کا جو اعتماد ہے وہ اداروں پہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح۔ رانا صاحب، خان صاحب نے پھر سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت لانگ مارچ کے مقاصد کیا ہیں اور اس لانگ مارچ کو طویل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، عمران صاحب آج شفٹ ہوئے ہیں ہاسپٹل سے گھر۔ انہوں نے گھر شفٹ ہونے کے بعد عمران صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ بدھ کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا، اور یہ وزیر آباد سے ہی سٹارٹ کیا جائے گا جہاں سے یہ لانگ مارچ ختم ہوا تھا، وہاں سے شروع ہوگا، اور یہ لانگ مارچ 10 سے 12-13 دن کے درمیان میں یہ وزیر آباد سے اسلام آباد پہنچے گا۔ کے پی کے سے خٹک اس کی قیادت کریں گے، اور پنجاب سے وزیر آباد سے شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان روز اپنے گھر سے ہی ان کو خطاب کیا کریں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اور لوگوں کو گرمائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے کہ مارچ میں شریک ہوں۔ پھر وہاں اسلام آباد پہنچنے کے بعد پہلے تو ان کا پروگرام یہی تھا کہ ایک آدھ دن کے بعد یہ اپنا مارچ ختم کر دیں گے، جو انہوں نے پیرامیٹرز بنائے تھے کہ ہم یہاں تک جائیں گے، لیکن اب سچویشن تھوڑی چینج ہو چکی ہے۔ اب یہ وہاں لانگ مارچ جب وہاں پہنچے گا، ادھر سے عمران خان بھی 10 دن 12 دن بعد ٹھیک ہو کے، جو ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ 10 دن ریسٹ کریں، وہ ریسٹ پوری کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچیں گے، تو اپنے مارچ کو وہ دھرنے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور دھرنا اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک حکومت کو نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ ان کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، عوام کے پاس جایا جائے، عوام جس کو ووٹ کریں وہ حکومت میں آئے، جس کو ووٹ نہیں کریں وہ چلا جائے۔ ندیم صاحب، اسی دوران ایک اہم تقرری ہونی ہے جی، تو یہ 10-15 دن کے اندر تو کیا خان صاحب کا یہی ایجنڈا تو نہیں ہے کہیں کہ اس تقرری کے اثر انداز ہوا جائے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت کو سارے جو حلقے ہیں جو وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی اس نام اناؤنس کریں جو بھی نیکسٹ آرمی چیف ہے۔
आर्मी चीफ की नाम सामने आने के बाद ही हुकूमत की जानिब से तो काफ़ी सारी डस्ट जो है वो सेटल हो जाएगी। ये जो मतलब शोरो गुल चल रहा है, तो मामला लेट क्यों हो रहा है? जल्दी जल्दी कर दें जो मामला ये तो करना, 2 महीने पहले होना चाहिए था, ताकि आवाम तकलीफ से बच जाए। बच जाना चाहिए। लेकिन अंदर में बहुत सारी मुशावरत चल रही होती है, बहुत सारे मामला देखने होते हैं। हुकूमत कह रही है कि हम टाइम पे करेंगे, हम इमरान खान के प्रेशर में आके ये काम नहीं करना। तो जिसका मेरिट बंदा उसको आगे आने दे बस। आ जाए। मैं असल में पता क्या है, मेरिट भी एक नो डाउट बहुत बड़ी चीज है कि हर चीज मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कुछ स्वबदीदी इख्तियारात भी होते हैं ना। ये तो कानून ने उसको दिए है ना वज़ीर आज़म को। या तो अब ये इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के अंदर ये स्वबदीदी इख्तियारात खत्म कर देते हैं ना, कि जी पार्लियामेंट उनके पास सारा कुछ था, जी प्राइम मिनिस्टर का ये स्वबदीदी इख्तियारात खत्म करें और जिसका मेरिट बनता है उसको सामने लाएं। लेकिन हुआ क्या है कि स्वबदीदी इख्तियारात जहां पे भी हैं, सही, तो वहां पे वो मुतलका जो वज़ीर आज़म है या इवन चीफ जस्टिस है, आर्मी चीफ है, वो अपने स्वबदीदी इख्तियारात से पीछे नहीं हटता। तो ये कहना कि ये वज़ीर आज़म हट जाएं, वज़ीर आज़म हट जाएं, स्वबदीदी इख्तियारात ना करें और अपोजिशन के प्रेशर के ऊपर वो ये काम कर दें, तो ऐसा नहीं होना। पहली तो बात ये है। सही है। तो ये मामला तो नए आर्मी चीफ के बाद क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, ये इमरान खान का जो वो है, इमरान खान अवाम को इसी तरीके से अवाम में रहना चाहते हैं, पब्लिक को गरमाना चाहते हैं कि जब इसी में उनकी बका है ना। एक सियासतदान जहाँ पब्लिक में रहता है उसी में बका होती है उसकी। अगर वो चला जाएगा लंदन, अमेरिका चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, गैप आ जाएगा तो अवाम उनसे। इमरान खान की यही तो खूबी है कि अपने केसेस भी हुए हैं, उसे टफ टाइम भी आया है, उसको हमले भी हुए हैं, वो पाकिस्तान से फरार नहीं हुआ, वो अपनी विकेट पर खड़ा है। और उसने जो बात की थी कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, बिल्कुल वो आखिरी बाल। तो खान साहब की कामयाबी भी यही है ना, वो खड़ा है। नवाज शरीफ साहब की मुखालफत इसीलिए हुई थी कि उनको भी नहीं जाना चाहिए था बात। नहीं जाना। अच्छा, असल में नवाज शरीफ का ये डायलेमा है। अब तो बेटी भी चली गई, बेटी भी चली गई, उनका तो पूरा खानदान बाहर है। जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो पाकिस्तान में है, जो हुकूमत में नहीं है वो बाहर बैठे। उन्होंने गलत किया था ना। उन्होंने असल में नवाज शरीफ ने हमेशा यही किया है असल में कि वो आराम की सियासत करने के कायल हैं। वो जब भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है वो बाहर निकल जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो इमरान खान से कम पॉपुलर लीडर नहीं है। अगर आराम की सियासत करनी है तो फिर अवाम का नाम क्यों लिया जाता है जो तकलीफ में रहते हैं हर वक्त? लेकिन असल में अदर साहब, आवाम का नारा लगा के ही, ये आवाम की बैक शो करके ही तो आपको ये पावर मिलता है, ये आपको इक़्तिदार मिलता है, ये आपको सारा प्रोटोकॉल मिलता है। ये चीजें सारे लीडरान आवाम का नाम लेकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके वोटों से आगे आते हैं, फिर अपने ज़ाती एजेंडे पर काम करते हैं, आवाम को लिफ्ट नहीं कराते, उनका कोई काम नहीं करते, उनका कोई भला नहीं करते। नवाज शरीफ इतने साल हुकूमत में रहा है और उसने जो ये बेसिक काम करने वाले कोई काम नहीं किया। हकीकत यही है कि जो ये सियासतदान हैं अवाम को दरियाँ बिछाने वाले, टेंट लगाने वाले कारकुन समझते हैं। नदीम साहब और राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को मैं हबीब जालब के शेर के साथ ख़त्म करूँगा। वतन को कुछ नहीं ख़तरा निज़ाम ज़र ख़तरे में है। वतन को कुछ नहीं ख़तरा निज़ाम ज़र ख़तरे में है। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर ख़तरे में है। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग ज़ुल्मत पर, जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग ज़ुल्मत पर, वो नोहगर ख़तरे में है, वो दानिश्वर ख़तरे में है। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, न तेरा घर है ख़तरे में न मेरा घर है ख़तरे में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।